محرم الحرام امتحان کی رات۔ کربلا کی تاریخ میں شاید کوئی رات ایسی نہیں جس میں وفا کا امتحان بھی ہو، صبر کی انتہا بھی ہو اور شہادت کی خبر بھی یقینی ہو۔ یہ شب عاشور تھی، کربلا کے شہیدوں کی آخری رات۔ رات اتر چکی تھی، فرات پر پہرے تھے، خیمے محاصرے میں تھے اور سب جانتے تھے کہ اگلی صبح زندگی اور موت کے درمیان آخری معرکہ برپا ہونے والا ہے۔ مگر حیرت یہ ہے کہ اس رات کربلا میں خوف نہیں تھا، بے چینی نہیں تھی، شکایت نہیں تھی۔ بہار الانوار میں لکھا ہے، جب عمر بن سعد نے حملے کی تیاری کی تو امام حسین نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا اور فرمایا، ہم اس رات اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ بہار الانوار میں روایت ہے کہ اس رات ہر خیمے سے دعا، تلاوت اور مناجات کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ پورے لشکر میں پھیل گئی ہو۔ مگر شب عاشور کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ امام حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، دشمن میرا خون چاہتا ہے، میں تم سب کو اپنی بایعت سے آزاد کرتا ہوں، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ چراغ بجھا دیے گئے، راستہ کھول دیا گیا، زندگی بچانے کا موقع دے دیا گیا۔ مگر جب چراغ دوبارہ روشن ہوئے تو کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا تھا۔ مسلم بن اوسجہ، زہیر ابن قین، حبیب ابن مظاہر اور دیگر جانثاروں نے عرض کیا، اگر ہمیں 1000 مرتبہ قتل کر کے زندہ کیا جائے تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جنگ جیتنے کی تیاری نہیں تھی، یہ خدا کی وحدانیت اور دین محمد کو باقی رکھنے کی تیاری تھی۔ ماں اپنے بیٹے کو شہادت کے لیے تیار کر رہی تھی، بہن اپنے بھائی کو رخصت کر رہی تھی، بیویاں اپنے سروں کی چادریں درست کر کے کہہ رہی تھیں، جب تک ہمارے گھر کے مرد زندہ ہیں حسین تنہا نہیں۔ 9 محرم ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کا ساتھ دینا صرف تلوار اٹھانے کا نام نہیں، اصل امتحان یہ ہے کہ جب سب کچھ کھو جانے کا یقین ہو تب بھی انسان حق کا دامن نہ چھوڑے۔ شب عاشور آج بھی یہی پیغام دیتی ہے کہ صبح عاشور میں کامیاب وہی ہوتے ہیں جو رات عاشورہ میں وفا، صبر اور عبادت کا امتحان پاس کرتے ہیں۔